اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 تلاوت کی گئی ہے، جو 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے جن بستیوں کو ہلاک کیا ان کا ایک لکھا ہوا طے شدہ شیڈول تھا، نوشتہ تحریر تھی، یعنی ان کا وقت لکھا ہوا تھا ہلاک کرنے کا، اس کے مطابق ان کو یہ عذاب آئے۔ ایسا نہیں کہ جب کسی نے کہا اس وقت عذاب آ گیا، جیسے یہ مکہ والے کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے، قرآن کلام الہی اتارا گیا ہے، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے کہا اگر آپ واقعی سچے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں جو آ کر ہمارے سامنے گواہی دیں اس بات کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم فرشتے تو اتارتے ہیں، اتار سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں اتارتے، حق اتارتے ہیں، کسی دلیل کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم فرشتے اتارتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں، تو پھر جب فرشتوں کا آنے کے ساتھ یقین تو ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ فرشتوں نے آ کر یہ کیا ہے یا کہا ہے، لیکن پھر مہلت نہیں ملتی۔ پھر ایمان تو ہے غیب پر، نبی نے بتایا مان لیا، ایمان ہو گیا۔ تو عذاب دیکھ کر یا فرشتے دیکھ کر، فرشتے عذاب والے فرشتے دیکھ کر مانا، پھر ماننا کام نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ما کانوا اذا منظرین، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، فرشتے تو آئیں گے، پھر عذاب لے کر آئیں گے۔ اور پھر یہ کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید ہم جو اتار رہے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، نہ ماننے والا نہ مانے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے انا نحن نزلنا الذکر، یہ کلام ہم نے اتارا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہمارا کلام ہے، ہم نے خود نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی ہزار بار کہتا رہے کہ اس میں تبدیلی کر دو، یا کوئی کوشش کرتا رہے تبدیلی کرنے کی، کمی بیشی کرنے کی، لیکن نہیں کر سکتا، زبر زیر کی بھی قیامت تک کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی جو کرتا ہے کمی بیشی، جیسے مرزائی کر رہے ہیں بعض جگہ پر، پکڑا جاتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے اس نے، یہ ہے حقیقت نہیں ہے۔ معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، الفاظ میں تبدیلی کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ تو آخرت میں ان کو سخت سزا ہوگی جو قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں اللہ کے بندے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کی، اور وہ صحیح طریقے سے پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اے محبوب، یہ آپ کو نہیں مانتے، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ پہلے نبی نہیں ہیں، بلکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
پہلی امتوں میں بھی، پہلے گروہوں میں بھی، پہلی جماعتوں میں بھی ہم رسول بھیجتے رہے ہیں، نبی بھیجتے رہے ہیں، یہ ہمارا دستور چلا آ رہا ہے۔ لیکن آپ پر آ کر نبوت ختم کی ہے، آپ کے بعد اور نبی نہیں بھیجا جائے گا، آپ کے بعد قیامت آنے والی ہے، تو آپ کے بعد آپ کے نبی کے اپنے محبوب کے غلام اولیاء کاملین علماء حق ہوں گے جو آپ کا کام کرتے رہیں گے آپ کے بعد، لیکن آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور پہلے آپ کے کئی نبی آئے ہیں، بہت نبی آئے ہیں، اس واسطے آپ ان کی باتوں پر فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، یہ سب نبیوں کے ساتھ ایسا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔